بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فوکس وتھ فائزہ میں آپ کو خوش آمدید۔ اس وقت ہم بات کریں گے کرونا وائرس کی سیکنڈ ویو کے حوالے سے۔ کرونا وائرس کی اس دوسری لہر کا تذکرہ دنیا بھر میں ہو رہا ہے، اور اس کی بہت بنیادی اور اہم وجہ یہ ہے کہ سردیوں کا موسم آتے ہی انفلوئنزا سیزن یعنی فلو سیزن جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور ہیلتھ ایکسپرٹس نے بہت پہلے ہی وارننگ دے دی تھی کہ جب فلو سیزن آئے گا تو کرونا کے کیسز میں یا کووڈ کیسز میں اضافہ ممکن ہے۔ پاکستانی حکومت نے بھی اس بات کا اندیا دیا ہے، اور تمام تر احتیاطی تدابیر جو ہیں ان کو فالو کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اب ہم تھوڑا سا اگر ماضی میں دیکھ لیں کہ پہلے بھی کچھ اندازے لگائے جا رہے تھے کہ پاکستان میں سپٹمبر تک، اور یہ کچھ گورنمنٹ سٹیٹسٹکس تھے، پھر کچھ انڈیویجول ایکسپرٹس کے تھے، لیکن یہ بہرحال یہ اعداد و شمار سامنے آ رہے تھے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ کووڈ سے انفیکٹڈ ہو جائیں گے سپٹمبر 2020 تک۔ اور ہم نے دیکھا کہ سپٹمبر کے پہلے دوسرے ہفتے میں یہ کیسز کم ہونا شروع ہو گئے، بلکہ 100 کی تعداد میں رہ گئے، اور اس کا پروف ہم نے دیکھا کہ ہاسپٹلز میں جو تھے وہ کم لوگ آنا شروع ہو گئے، اور ایک طرف یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید ٹیسٹنگ کم ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہاسپٹل میں جو کیسز تھے اور جو سامنے آ رہے تھے ٹریٹ ہونے کے لیے وہ بہت کم تھے۔ ظاہر ہے حکومت کا کہنا ہے کہ احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ لی گئی ہیں، سمارٹ لاک ڈاؤن ہوا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سمارٹ لاک ڈاؤنز دیکھے ہم نے شہروں میں کی حد تک تو دیکھے ہم نے کہ کچھ سیکٹرز کو جو تھا وہ بند کر دیا گیا تاکہ پورا لاک ڈاؤن نہ ہو اور لوگ جو ہیں وہ بے روزگاری سے جو ہے وہ پریشان نہ ہو۔ لیکن کچھ اس میں جو ان ایکسپلینڈ جو فیکٹرز ہیں یا انیکسپلیکیبل جو سرکمسٹانسز ہیں، ان میں انوائرمنٹل فیکٹرز ایکسپرٹس کا کہنا ہے، یعنی ماحولیاتی کچھ جو وجوہات ہیں ان کا بہت اہم کردار۔ پاکستان کے پاس اٹس ون آف دا کنٹریز ان دا ورلڈ دیٹ ہیز the majority population or a very large segment of the population is very young، تو یہ بھی ایک فیکٹر بتایا جا رہا تھا کہ انوائرمنٹل جو ہے وہ فیکٹر، اس کے علاوہ پھر کچھ پریونٹیو میتھڈز لیے گئے، پھر جو تھے وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن تھا، اور یہ کہ ہماری بہت ہی ینگ پاپولیشن ہے۔ تو یہ کچھ ایکسپرٹس کا کہنا تھا کہ گورنمنٹ کے کچھ جو سٹیپس تھے ان کو مزید جو تھی وہ تقویت ملی ان ایسی ریزن سے کہ ایک اچھی ینگ پاپولیشن ہمارے پاس موجود ہے، اور شاید جو ماحولیاتی جتنے بھی اثرات تھے اس کی وجہ سے کرونا اتنا نہیں پھیلا۔ کرونا اگر ہوا بھی تو اس کا سٹرین، ایک اور وجہ جو بتائی جا رہی تھی وہ یہ تھا کہ یہ بہت ہی ایک ویک کمزور سٹرین تھا کرونا کا۔ بہرحال یہ ہیلتھ ایکسپرٹس کا یا دوسرے ایکسپرٹس کا کہنا ہے، لیکن پاکستان میں کیسز جو ہیں وہ ایک کس طریقے سے کم ہو گئے اور اتنے نہیں ہوئے سپٹمبر تک جتنے ایکسپیکٹڈ تھا، یہ ایک اچھی خبر رہی پاکستانیوں کے لیے۔ اور اس میں حکومتی تو جتنے بھی اقدامات تھے ان میں ظاہر ہے زیادہ کی خواہش بھی کی جا سکتی ہے، لیکن ایک اور بہت اہم فیکٹر رہا وہ یہ تھا کہ عید الفطر پر جب مالز کھلے، بازار کھلے، دکانیں کھلی، رش تھا، اور لوگ کندھے سے کندھا ملا کے جب شاپنگ کر رہے تھے باہر کے بازاروں میں، تو کرونا کے کیسز ایک دم سے بڑھ گئے تھے۔ تو ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ عید الفطر کے بعد لوگ گھبرا گئے تھے، یعنی عید الفطر 2020 کے بعد لوگ گھبرا گئے تھے، اور لوگوں نے بھی احتیاطی تدابیر اپنائی، یعنی کہ ماسک پہنا لوگوں نے، سینیٹائزرز، ہاتھ صاف کیے، سوشل ڈسٹنسنگ مینٹین کی، زیادہ دعوتیں وغیرہ نہیں کی۔ اس میں اس دفعہ سوشل ڈسٹنسنگ نہیں مینٹین ہو پا رہی ہے پاکستان میں، چاہے وہ ہم انڈیویجول پرسنل لیول پہ دیکھ لیں لوگوں کے، جہاں پر شادی بیاہ کی تقریبات جو ہیں وہ خوب دھوم دھام سے ہو رہی ہیں، اور ابھی نہیں پچھلے کچھ 1-1.5 ماہ سے، اور ایک فنکشن نہیں بلکہ 2-2 3-3 تقریبات ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں قومی سطح پر دیکھیں تو جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے جلسے جلوس ہو رہے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی جو ہے وہ جلسے جلوس وہ بھی منعقد کیے جا رہے ہیں۔ تو تمام تر جو جتنے بھی فیکٹرز ہیں ان کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو بہت حد تک ممکن ہے کہ جو سیکنڈ ویو آف کرونا ہے پاکستان میں، جو دوسری لہر ہے کووڈ کی، پاکستان میں جو مورٹیلٹی ریٹ تھا وہ تھا 2.16%، یعنی 2.16%۔ پھر کینیڈا میں ہم نے دیکھا یہی جو شرح وفات تھی یعنی مورٹیلٹی ریٹ، یہ تھا 6.9%۔ اگر ہم دیکھتے ہیں فرانس میں
تو فرانس میں یہ تھا 9.3%، اور اٹلی میں یہی تھا 12.1%، تو 12.7%۔ تو اور اٹلی کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کچھ اور یورپی ممالک میں اور بالخصوص اٹلی میں جو ان کی پاپولیشن تھی وہ بہت ہی زیادہ یعنی اولڈ ضعیف لوگ جو تھے وہاں پہ موجود تھے۔ تو ان سب فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹھیک ہے پاکستان کے پاس ایک ینگ پاپولیشن ہے، گڈ نیوز، لیکن اس کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پہلی دفعہ جو انڈیا دیا گیا تھا اور جو اسٹیٹسٹکس اعداد و شمار سامنے آئے تھے کرونا کے حوالے سے وہ غلط ثابت ہوئے تھے، اور امید ہم یہ کرتے ہیں کہ اس دفعہ بھی جو انڈیا دیا جا رہا ہے سیکنڈ ویو آف کرونا کے حوالے سے، جو دوسری لہر کے بارے میں جتنی بھی تنبیہ ہو رہی ہے، اللہ کرے وہ غلط ثابت ہو اور کرونا وائرس کے کیسز نہ بڑھیں۔ لیکن موسم جو ہے وہ ٹھنڈا ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فلو سیزن شروع ہو چکا ہے، لوگ جو ہیں وہ کافی قریب جو ہے وہ جلسوں میں اور اس طرح کی نجی محفلوں میں بھی جو ہے وہ شرکت کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ سیکنڈ ویو آف کرونا جو ہے یہ اگر تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو یا اس کو ہم لمٹ کر سکیں تو ہم سب کو اپنا ایک جو قومی فرض ہے وہ ادا کرنا ہوگا۔